إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أعوذ بك من حمضات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہوا جس اللہ نے ہمیں ایک دوبارہ پھر دین کی نسبت پہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ ہمارے لیے اس مجلس کو عالم آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے اور اس عالم دنیا کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، کیونکہ دنیا کے اندر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب سے بڑی شے ہدایت کی ہے. جس کو ہدایت نہ ملی، جس کو کامل ایمان نہ ملا، وہ اس دنیا میں بھی خسارے میں ہے، وہ عالم آخرت کے اندر بھی خسارے میں ہے. جس بندے کو اس دنیا میں ہدایت ملی اور عالم آخرت کے اندر اللہ کی رحمت نے اس کو گھیراؤ کر لیا، اللہ کی قسم اسی کے لیے فقط فاز فوزا عظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے. اور وہ کامیابی جو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہے. لیکن اس 60 سالہ زندگی کے اندر، 70 سالہ زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا، کام ایک ہی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یہ دو چیزیں لے کر انشاءاللہ ہم جب آخرت کے عالم میں جائیں گے، جب اللہ ہمیں اپنی طرف بلائے گا، تو اس وقت ہمیں کامیابی بلکہ مرحبا سے اللہ نوازے گا. تو اللہ اس مجلس کو بنائے ہماری اس دنیا میں ہدایت کا ذریعہ اور عالم آخرت کے اندر رحمت اور مغفرت کا ذریعہ. تو سیرت کا مطالعہ ہم کر رہے تھے. 2 مرحلے جو مکہ المکرمہ میں گزرے. پہلا مرحلہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ تھی دعوت، جو خفیہ دعوت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مرحلے میں خفیہ دعوت دی. پرائیویسی کے اندر لوگوں سے وہ خطاب کرتے تھے، پرائیویسی کے اندر وہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے کہ فلانی بندے ایک سنگل پرسن کے پاس جاتے تھے، تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ. لیکن پھر اللہ نے جب آیت کو نازل فرمایا وَعَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اسی کے تناسر میں دوسری آیت فرمائی کہ کہا کہ اب خفیہ دعوت چھوڑ دو، بلکہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے آؤ. اور اعلانیہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کے بعد جب اعلانیہ دعوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سالوں تک چلائی، کچھ بندے جو تھے ان لوگوں نے ایمان میں داخل ہوئے، لیکن اکثرین فاسق کی تھی، اکثرین کفار کی تھی، اکثرین مشرکین کی تھی. اب کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذاتی اعتبار سے معلوم تھا، جو 2 بڑے غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہوئے، ایک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال، اور اسی سال یعنی نیکسٹ مہینے کے اندر ابو طالب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا اس کا انتقال. کیونکہ چاچا کے بلبوتے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیائی اسباب کے اندر جو چاچا جو ہمراہ تھا، جو معاون تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس اعتبار سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت میں آگے بے خوف بے ڈر ہو کر مشرکین کو دعوت دیتے تھے، کیونکہ مشرکین کو خوف تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا بھتیجا ہے، اس حقوں نے مسعت لگائی، اس کو کوئی جانی نقصان نہیں دے سکتے جب تک ابو طالب زندہ ہے. اور ابو طالب کا جو ایک خاندان کا سربراہ تھا، اس خوف کے اندازے سے مشرکین ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تیم اعتبار جانی نقصان ہکا دیا، کیونکہ ہر وقت جو ان کے ذہن میں، ان کے شیطانی دماغ میں ہمیشہ یہ اس کھنکھراوان کہ
کہ وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں پہ ایموشنلی اعتبار، فزیکلی اعتبار، گالیاں، بدتمیزی جو بھی چاہتے تھے کیا کرتے تھے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کیا، آگے نہیں بڑھے، کیونکہ پیچھے خوف تھا ابو جہل کو بھی، عتبہ بن ربیعہ کو بھی، کیونکہ یہ بھتیجا ابو طالب کا ہے۔ ابو طالب اگر اس کا خاندان سارا کا سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہے، وہ تل ہسا گس عربس اندر ایسا خون ریزی کہ کوئی بھی دونوں خاندانوں کے اندر کوئی باقی نہیں رہے، یہ ان کو اندازہ تھا، اس لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ضمن میں تکلیف نہیں۔ اب تیسرا مرحلہ تھا، کیونکہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ختیجہ کا بھی انتقال، اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیرونی مکہ دعوت اسلام چل پڑی۔ مکہ کے علاوہ اب جو مکہ کے ارد گرد جتنے بھی اس وقت کے چھوٹے چھوٹے قصبے، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے اور جو قبیلے تھے، ان کی طرف چل پڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کس کے لیے؟ دعوت اسلام کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا ٹارگٹ کس کو بنایا؟ طائف۔ کس کو بنایا؟ طائف۔ طائف کو سب سے پہلا ٹارگٹ بنایا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10واں سال نبوت کا تھا، اسی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد شوال اور 10 نبوی، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اسی نیت سے چل پڑتے ہیں کہ کوئی سردار وہاں مجھ پر ایمان لے آئے تاکہ وہ میرا معاون بنے، سبن میون مددگار، اسلام کا مددگار بن جائے، کیونکہ ان سرداروں کے متعلق، کیونکہ یہ اب ایکسیپٹیبل چیز ہے انسانی فطرت کے اندر، ہماری کیمسٹری اللہ نے ایسی بنائی، اس کا نفر اس پہ ڈومیننٹ نہ آسا، جو بھی بندہ ہم پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈومیننٹ ہوتا ہے، اس کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تم سنس کہت چیز ماننے خطر تیار گسا۔ جیسے کہ ابھی پوری دنیا پہ کس کا غلبہ ہے؟ ویسٹرنائزیشن سوسائٹی کا۔ ایوری باڈی وانٹس ٹو فالو دا ویسٹرنائزیشن سوسائٹی، دا مائنڈ سیٹ آف ویسٹرنائزیشن سوسائٹی۔ ہر ایک بندہ ان کی طرح لباس بھی پہننا چاہتا ہے، ان کی طرح فکر بھی کرنا چاہتا ہے، ان کے تمام وہ جو بھی اعلیٰ چیزیں ہیں ان کی طرف رہنا چاہتا ہے، ان کی سوسائٹی کو اختیار کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی مغربیت تہذیب کا ہمارے اوپر غلبہ ہے، اور اس اعتبار سے انسان کی کیمسٹری آٹومیٹکلی اس کی طرف راغب ہو جاتی ہے جو ہم پر ڈومیننٹ ہے، جو ہم سے اوپر ہے، جو ہم پر غالب ہے۔ جیسے کہ یہ ساتھ 16 سنچری بغداد کے اندر یہ ساتھ خلافت عثمانیہ تھی، قائم تھی، اس وقت دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بغداد میں ہوا کرتی تھی، بغداد اسمزستوں یونیورسٹی، اور وہی سے پوری دنیا میں علم، جیسے آج کیمبرج یونیورسٹی ہے، وہاں سے پوری ریسرچ دنیا میں پھیلتی، اسی طرح بغداد میں تھی یونیورسٹی، وہاں سے اسٹڈیز جاتی تھی پوری دنیا کے اندر، میڈیسن کے اندر، بایولوجی کے اندر، فزکس کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر، ہر ایک شعبے کا وہاں ماہر تھے مسلمان، ہر ایک شعبے کے اندر بڑے بڑے ماہر تھے۔ اب مجھے بات کیا آپ لوگوں کو سمجھانی ہے، یم ساتھ ویسٹرن نا کور ایمان بغداد جب وہ آتے تھے، یم ساتھ ویسٹرن پیپلز گرلز وغیرہ وہ بغداد کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے تھے، یم ساتھ تم پتہ گریجویٹڈ تت گژھان، پتہ ان کو ڈگری دی جاتی تھی کہ یہ لڑکیاں یہاں بغداد کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر نکلی، یم ساتھ تم پنس ویسٹرن سوسائٹی میں گژھان، یورپ میں جب جاتی تھی وہ عبایا پہنتی تھی، وہ اپنا سکارف کور کرتی تھی، حالانکہ ان کے مذہب کی وہ تعلیم، اس نیت کی وجہ سے کہ ہم بغداد سے پڑھ کے آئے، یہ ان کی ریپرزنٹیشن تھی کہ ہم لڑکیاں کہاں سے پڑھ کے آئی؟ بغداد سے پڑھ کے آئے۔ یہ مسلمان تہذیب کا جب غلبہ تھا تو غیر ہمارے تابعہ تھے، ہمارے مائنڈ سیٹ کے، ہماری فلسفی کے، ہمارے علم کے تابع تھے، لیکن اب غیر ہمارے اوپر ہے، الٹا یہاں پہ فلسفی اب ہم لوگوں کی طرف چل پڑی۔ ٹھیک کہا ہے سمجھ؟ اس اعتبار سے اس نیت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کی طرف چل پڑے؟ طائف کی طرف۔ طائف کو جانے کا مقصد کیا تھا کہ وہاں کے کچھ سردارات جو بڑے سردار مانے جاتے ہیں، جو جن کا طائف پہ کنٹرول ہے، جن کی بات طائف میں مانی جاتی ہے، اگر وہ بندے مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور میرے معاون بن کے یعنی مددگار بنن میں اسلام کو پھیلانے کے اندر، کیونکہ معلوم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب کا انتقال ہو چکا، مشرکین کی طرف سے جو ابھی زیادہ ہی زیادہ ظلم ہوگا وہ ابھی کسی اور حد تک بھی جا سکتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی اسٹریٹجی معلوم تھی
کہ مشرکین آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے مجھے طائف کی طرف سفر کرنا ہے، مجھے وہاں پہ اسلام کو پروپیگیٹ کرنا ہے، ان بندوں تک پہلے اسلام کو پہنچانا ہے جو اس سوسائٹی کے سربراہ ہے، جو سرداران ہیں، تاکہ یم ساتھ ہم سوسائٹی ہند سربراہان ایمانس اندر ان کے ارد گرد جو بھی ان کے عوام رعایا اس عوام تک آش تم کیا کریں، وہ آٹومیٹکلی سردار کی بات مانیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سپورٹ کے ساتھ آئیں گے۔ اور یہ سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل کر لیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 60 میل کے دوری پر طائف تھا، یعنی وہ 96 کلومیٹرز، کیا 96 کلومیٹرز مکہ ٹو طائف تھا، اور یہ سفر راگستان کا سفر ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ہمراہ ساتھی اس کا آزاد کردہ غلام جس کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف اس کے 3 سرداروں سے جو 3 بھائی تھے ان کے ساتھ بات کی۔ ایک کا نام تھا عبد لیلہ، مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائی تھے، ان کے باپ کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا، ان تینوں کے باپ کا نام، اور یم 3 بڑن قبیلن ہند 3 سردار۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمن تعلیمات دیوان کہ آپ لوگ اسلام لے آؤ اور اللہ کے دین کے معاون بنو، میرے لیے میرے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ کے دین کے معاون بنو، مددگار بنو تاکہ میں اسلام کو پھیلاتا چلوں، لیکن ان لوگوں نے بڑے تلخ رویے سے، بڑی ترش روئی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انکار کر دیا۔ پہلے نے جواب کیا دیا؟ پہلے نے کہا وہ کعبہ کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا۔ جس پہلے بھائی کو اس نے کہا کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ میرے معاون بنے، اس بد نصیب اور بدبخت انسان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ترش روئی، بڑی سخت مزاج کے اندر کہا کہ جس قدر کعبے کا پردہ پھاڑنا مشکل ہے اس قدر آپ کو میرے لیے رسول ماننا مشکل ہے، میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتا۔ پھر دوسرے بھائی کی طرف چل پڑے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ آپ اسلام کو قبول کر لو اور اللہ کی اطاعت کے اندر میرے معاون بن جاؤ کہ لوگوں کو تک اسلام کی دعوت پہنچے۔ تو اس بدبخت نے کیا کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہ ملا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہونا کہ خدائس میلانا چاند وگر کہیں جس کو وہ رسول بنا کر بھیجے۔ یہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تیسرے بھائی کی طرف کہا کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اسلام کی معاون بن جاؤ۔ تو اس بد نصیب بدبخت نے کیا کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تو واقعی نبی چھو، اگر بہ چون نبی آسن پر انکار کر وہ میرے لیے وبال کا باعث بنے گا، اگر سما معاذ اللہ سے اپو زور چھو تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا۔ یہ 3 سرداران سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی اور ان 3 بد نصیبوں نے اس طرح جواب دے دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھتے ہیں ان کے سامنے اور کہا کہ یہ باتیں بس پردے پوشی تک رہے، ام کتم ونیو تے عوام سندرو کہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اندر 10 دن کا قیام کرتے، کسند 10 دن قیام فرماوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سندر، اور ان 10 دن کے اندر سکس قبیل چھن جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور ان کو اسلام پیش کرتے، تمن اس اسلام پیش کرا کہ بھائی آپ اسلام کو قبول کر لو، آپ اللہ کے کلمے کو قبول کر لو، آپ توحید پرست بن جاؤ، لیکن ان 10 دنوں کے اندر ایک بھی بندہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور اس کے عوض میں ان بدبختوں نے کیا کہا، اس کے عوض میں یہی کہا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، سمو روزیج کی۔ اور جب ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے، ان کو دعوت دیتے، کیونکہ اب ان کی وہ ایگنوسٹک بیہیویئر آ چکا، ان کے سامنے اب ایک انسان تکبرانہ بیہیویئر چھوا، ایک وہ رذیل پانی پر آ جاتا ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان حق دعوت وہ ان کا ایٹیٹیوڈ اب اس لیول تک پہنچ لیا، انہوں نے غصے سے اب کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہمیں آپ کی بات نہیں سنی۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ چل پڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام درائے، یتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درائے ان
بدبختوں نے، ان سرداران نے، ان لوگوں نے آبوشوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ آبوشوں ان بندوں کو کہتے ہیں یم عیاش پرستہ سے، ایسے نوجوان جو سرکش ہو، ایسے نوجوان جو عیاشی میں آگے ہو، جو سرکشی میں آگے ہو، ان کو کس کے پیچھے لگا دیا؟ نبی علیہ السلام۔ اور ان بدبختوں نے نبی علیہ السلام کو گالیاں نکالی، نبی علیہ السلام سے بدتمیزی کی، نبی علیہ السلام سے اتنا شور مچایا، نبی علیہ السلام کے پیچھے تالیاں پیٹی اور آگے چلتے گئے۔ نبی علیہ السلام قدم قدم پہ آگے چلتے گئے، ان کی تعداد اور بڑھتی گئی۔ اب جوانوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ، اور وہ بھی کون سے نوجوان؟ جو سرکش ہو، جو عیار ہو، جو نافرمان ہو، جو عیاش پرست ہو، جو سرکشی کرنے والے ہو، ان کا جھنڈ آگے سے بڑھتا گیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب بیچ میں رہ گئے تو سائیڈ کے اندازے سے اتنی دو بڑی قطاریں بن گئی کہ اب نکلنا مشکل ہو۔ اب یہ بندے صرف گالیوں تک نہیں رہے، اب یہ بندے صرف بدتمیزی تک نہیں رہے، اب یہ بندے صرف یہاں تک نہیں رہے کہ ان لوگوں نے شور مچایا اور تالیاں پیٹی، بلکہ ان بدبختوں نے نبی علیہ السلام پر پتھر مارنا شروع کر دیا، اور اس قدر نبی علیہ السلام پر پتھراؤ کر دیا کہ نبی علیہ السلام پائی نازنین ان کے ٹکنار ٹکنر بنا خرگوز وہ ایسی پھٹ گئی کہ وہاں سے ایسا خون کا فمبارہ چھوٹا، جس کے عوض میں نبی علیہ السلام اس بوٹ وہ وہاں سے چمٹ گیا، اور نبی علیہ السلام اور زید بن حارثہ اس ارد گرد کور کران، لیکن وہ سارے پتھروں کو بچا، ان کا کہیں اس کمرس کھیوان، کہاں اس کلس کھیوان، لیکن نبی علیہ السلام کی اس قدر حالت ان بدنصیبوں نے کی کہ 3 کلومیٹر تک اس کے پیچھے رہے، 3 کلومیٹر تک اس نبی علیہ السلام سے کیاں گالیاں نکالتے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرتے گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کا دشمن تھا عتبہ، اس کے باغ میں شیبہ ابنائی ان کے بیٹے تھے، ان کے یہاں پڑاؤ کیا، ان کے باغ کے اندر پڑاؤ کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب وہاں پہ، کیونکہ کوئی راہ نہیں تھی ان بدبختوں سے بچنے کے لیے، تو مجبوراً اسے ایک باغ میں گھسنا پڑا، جو مکے کے سب سے بڑے دشمن کا باغ تھا، عتبہ کا باغ، اور اس کے بیٹے وہاں پہ تھے، شیبہ ابنائی کے بیٹے وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو یہ 3 کلومیٹر کی مسافت تک جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، کس کے لیے پڑی؟ اللہ کے دین کے لیے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا سکتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالی کھا سکتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تالیاں، اس کے پیچھے لوگ تالیاں پیٹ سکتے ہیں، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے؟ اور یہاں پہ نبی علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے، اس قدر مایوس ہوئے، اس قدر اس اضطراب کی حالت تھی، غم کی شدت تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام ایک امید لے کر آئے تھے۔ ام ساتھ انسانس اب فزیکل آپ اپنی ایموشنز کو کبھی کبھار چیک کر لو، بعد ام ساتھ انسانس ونان چھو میں نے تو اس کو خیر کی بات کہی تھی، لیکن اس کا جو رویہ تھا اس نے میرے دل کو پار کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام وہاں پہ گئے تھے ایک امید لے کر، لیکن ان بدبختوں نے کسی نے ایک تو ایمان بھی نہیں لے آئی، لیکن اس قدر تکلیف دے دی، اس قدر ایذا رسانی کر نبی علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام ایک دیوار سے ٹیک لگا کر غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، اضطراف کی حالت میں بیٹھ کر اور اللہ سے پکار اٹھے، جس کو دعا کی، جس کو سیرت نگاروں نے دعائے مستضعفین کے نام سے جو مشہور ہے۔ اب یہ دعا سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دعا کے اندر جو نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، وہ کس قدر نبی علیہ السلام اس وقت پریشان کی حالت کے اندر، کس قدر غم کے اندر نبی علیہ السلام اس کی تھی۔ سیرت نگاروں نے اس کی دعا کو کوٹ کیا، اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے گلا کر دیا، کیا کہا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اللہ کو کہا، اے اللہ،
میں آپ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنے بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اقرار کرتے ہیں اور وناشس مولا میں کمزور ہوں، میری دعوت میں اثر نہیں تھا، میں بے بس ہوں، لوگوں نے مجھے نکال کر پھینک دیا، اور فرماتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، انت رب المستضعفین۔ اور کہا کہ انت رب المستضعفین، اے اللہ آپ تو کمزوروں کے رب ہے، وانت ربی، آپ تو میرے بھی رب، الی من تکلنی، آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ اور آگے فرمایا کہ الی بعید یتجحمنی، ان لوگوں کے حوالے کر دیا اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کر دیا، جن لوگوں نے میرے ساتھ ترش روئی اختیار کر لی، جن لوگوں نے مجھے گالیاں نکالی، ان کے حوالے کر دیا۔ امی الی عدو ملکتہ امری، اے اللہ تم نے مجھے ان دشمنوں کے حوالے کر دیا، کیا وہ میرے کام میں کے مالک بن گئے؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لِّي عَلَيَّ غَضَبِي فَلَا أُبَالِي، اور آگے کہا اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، اگر آپ مجھ سے غضبناک نہیں ہیں، فلا ابالی، تو مجھے کسی انسان کی پرواہ نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تھا جو اپنے رب کے سامنے اس نے بیان کر دیا اور کہا کہ وَلَكِنْ آفَتِكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، اے اللہ اگر آپ مجھے عافیت دیں گے تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، اے اللہ میں آپ سے آپ کے نور کے، آپ کے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس نور کی وجہ سے دنیا کے تمام ظلمات دور ہوتے ہیں۔ وَالصُّلُحُ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس کے ذریعے سے، جس نور کے ذریعے سے تمام دنیا کے کام، تمام دنیا اور آخرت کے کام سلجھاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ من ان تنزل بی غضب، اے اللہ آپ مجھ سے غضبناک نہ ہو، او یحل علی سخطک، اور آپ کا عتاب مجھ پر وارد نہ ہو۔ لک اتبع حتی ترضا، میں آپ کی رضا کا طالب ہوں یہاں تک آپ راضی ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ آپ کے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت، آپ ہی کی طرف سے ساری کی ساری طاقتیں بھی آتی ہیں، ساری کی ساری قوتیں بھی آتی ہیں۔ اور یہ غم کا عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس اضطراف میں تھا، یہ آپ اس وقت جانیں گے جب آپ کا کوئی محب جس کے ساتھ آپ محبت کر لیں پھر وہ اس کیفیت سے گزر رہا ہو، پھر آپ کا محب وہ یہ باتیں کہے، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس غم کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ تب تک ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، تب تک ہمارے دل کے اوپر بالکل کوئی بھی اضطراف نہیں گزرے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس بندے کا عشق ہوگا، جس بندے سے جو محبت ہوگی، وہ اس غم کو فیل کرتا ہے کسی لیول تک۔ تو یہ غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے سامنے رکھ لیا کہ کس قدر غم اور کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف کے اندر تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھان یہ وہی پر باغ میں ہوتے، ربیہ کے باغ میں، اور یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ربیہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو کتنا بڑا دشمن تھا، بہت خطرناک دشمن، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے پیچھے چل پڑتا، لیکن اس حالت اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ربیہ اس کو بھی اپنی رشتہ داری قربت نے جوش مارا
اور اس کو یہ کہنا پڑا ہائی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا، یہ اس کو کہنا پڑا۔ پھر اپنے غلام کو بلا کر کہا، عداس جس کا نام تھا، کہا عداس یم دشک لونگ اس پہ اس نے انگور کے کچھ گوشے توڑ دیے کہ انگوری گوش پھٹ رہے تھے دچھن ہیں اور پلیٹس میں سجائیت تھے نبی علیہ الصلوۃ، اور کہا اپنے غلام کو جس کا نام عداس تھا، کہا عداس اس ہوت دیوارس نش نفر ٹیک لگائی امس نش نیم دش پت ونس یم دش کھے۔ حالانکہ دشمن تھا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایسی تھی کہ دشمنوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت پر ترس آیا۔ حالانکہ ہمیشہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن اس وقت جب اسے موقع تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید تکلیف دے، لیکن تم ہیوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن حالت وچھت ہیوک تم کرے کہیں۔ تو عداس کو
ہوا، جبرائیل آئے، پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، صرف اشارہ کر دینا تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ تھے۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قلب نازنین، اس میں کتنا صبر تھا، کتنا وقار تھا، کتنی شجاعت تھی، کتنی بلندی تھی۔ اور اس اعتبار سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لگا کہ اب اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اب اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہے، اور جو غم کا سائبان جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر منڈرا رہا تھا وہ چھٹ گئے، تم گئی گو۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دل نازنین اس اندر سے رفتہ رفتہ قرار ایمان، رفتہ رفتہ سکون ایمان، اور آگے کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام سفر کرتے چلے گئے، یہاں تک وادی نخلا میں پہنچ کر انشاءاللہ اس سے آگے کیا سفر رہا، کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ یہ نیکسٹ سیرت کے لیکچر میں اللہ کے فضل سے ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔